أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين بالقاسم محمد الطاهرين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی خوشی، آج کا دن آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. شرح نجف میں مولا کائنات کے جواد میں رہ کر مولا کائنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کی مناسبت سے کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو، معلومات لو، پوچھو ان لوگوں سے کہ جو تم نہیں جانتے، ان سے پوچھو کہ جو اہل ذکر ہیں. اگر انسان کوئی چیز نہیں جانتا، کوئی مسئلہ نہیں جانتا، کوئی بات نہیں جانتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے معلوم کرے. اب عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون لوگ ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچنے والا پہنچتا اور پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ آیت ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اس میں آخر ذکر سے مراد کون لوگ ہیں اور اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں؟ ذکر پروردگار کس کو کہہ رہا ہے اور اہل ذکر کس کو بتلانا چاہتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ الذکر القرآن و آل الرسول اہل ذکر وہم مسئولون، کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے اور آل پیغمبر آل رسول جو ہیں وہ اہل ذکر ہیں، وہم مسئولون، اور انہی سے سوال کیا جانا چاہیے. یعنی آپ نے دیکھا کہ امام نے بیان فرما دیا کہ اہل ذکر سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم اہل بیت رسول ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ پانچویں امام کی خدمت میں سائل نے سوال کیا. زمانہ اور آگے بڑھا اور جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو وہاں پہ جب سوال پھر اسی آیت کا کیا گیا تو پھر امام نے جواب دیا. وہاں پہ امام سے سوال کیا گیا بتائیے کہ اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر و نحن المسئولون، کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم ہی سے سوال کیا جانا چاہیے. یعنی کہ جیسا جواب وہاں پہ تھا ویسے ہی جواب یہاں پر ہے. بس وہاں یہ کہا گیا تھا کہ آل الرسول اہل الذکر، یہاں یہ کہا گیا کہ نحن اہل الذکر. وہاں یہ کہا گیا کہ ہم آل رسول اہل ذکر ہیں، یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور اس کے علاوہ آپ اہل سنت کی اگر کتب کا مراجعہ کریں اس میں دیکھیں تقریباً 12 تفاسیر میں، مشہور و غیر مشہور تمام تفاسیر کے اندر 12 تفسیروں میں اس آیت کے ذیل میں جناب ابن عباس کی ایک حدیث کو نقل کیا گیا اور یہ بیان فرمایا. جناب ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے ذیل میں اس کے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہوا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ہم اہل الذکر والعقل والبیان، کہ وہ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور یہی لوگ اہل ذکر ہیں اور اہل عقل ہیں اور اہل بیان ہیں. یعنی کہ اگر صاحب عقل کسی کو کہا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا، صاحب بیان اگر کسی کو کہا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا، صاحبان ذکر اگر کسی کو کہا جائے گا تو اہل بیت رسول اور رسول کو کہا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب عزیزان محترم،
آپ دیکھیے یعنی اہل بیت رسول علیہ السلام ہی جو ہے وہ اہل ذکر ہیں اور انہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ اب آج کی تاریخ کے لحاظ سے آپ آئیے دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے کیا انہوں نے جواب دیا یا جواب نہ دیا، اور امام حسن علیہ السلام کی علم کا مرتبہ اور ان کی علم کے بارے میں بھی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ خانوادہ تو وہ ہے کہ جہاں پر بچپنے میں لوگ علم لے کر کے آتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے زانو کو طے نہیں کرتے، دنیا کے سامنے اپنے زانو کو طے نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، بادشاہ روم کا فرستادہ ہے، معاویہ کے پاس بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد وہاں سوال کیا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ زمین کی وہ کون سی جگہ ہے کہ جو آسمان کا بالکل وسط ہوتا ہے۔ مشہور و معروف واقعات ہیں جو آپ نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، آپ کے مطالعے میں ہیں کہ پوچھا گیا کہ ذرا بتاؤ کہ آخر زمین کی وہ کون سی جگہ ہے کہ جو بالکل وسط آسمان میں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ اور زمین کی وہ کون سی زمین ایسی ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی۔ عزیزان محترم، بادشاہ روم کا فرستادہ معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، معاویہ جواب تو نہ دے سکا، جواب دیتا بھی کیسے دیتا، کیونکہ اس کو تمام علوم کے بارے میں پتا تو ہے ہی نہیں، زمین کے بارے میں پتا نہیں، آسمان کے بارے میں پتا نہیں۔ عزیزان محترم، اس نے فوراً کہہ دیا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے نمائندے تک یہ خبر پہنچی کہ ان سے جا کر کے سوال کر لو، اس سے جا کر کے سوال کیا۔ جب ابن عمر سے سوال کیا گیا تو اس نے بھی جواب نہ دیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اس علم کی خبر نہیں، مجھے اس زمین کے بارے میں پتا نہیں کہ وہ زمین کون سی ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی ایک بار پہنچی، اور جو زمین بالکل وسط آسمان میں ہو، زمین کون سی مجھے پتا نہیں۔ چنانچہ پھر وہ مولا کائنات کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد امام حسن علیہ السلام تک پہنچا۔ جب مولا کی خدمت میں جب بھی کوئی بندہ آیا، کوئی سائل آیا، اور اگر امام حسنین وہاں موجود رہے تو امام نے فوراً اشارہ کر دیا کہ دیکھو مجھ سے تم کو پوچھنا ہے، مجھ سے بھی تم کو وہی جواب ملے گا، اور اس بچے سے بھی تم پوچھ سکتے ہو۔ یعنی کہ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے وہ بچے ہیں کہ جو بڑوں سے کم نہیں ہوا کرتے، جو بڑوں سے کم نہیں ہوا کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے گھر کے وہ بچے، امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام سے جب اس نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ وہ زمین کا وہ حصہ کہ جو آسمان کا بالکل وسط ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے پشت کی دیوار ہے۔ خانہ کعبہ کے پشت کی جو دیوار ہے بالکل آسمان کے درمیان میں وہ آتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو زمین کا وہ حصہ کہ جہاں پہ سورج کی روشنی صرف ایک بار پہنچی، اس کے بعد نہیں پہنچی، تو وہ دریائے نیل ہے کہ جب جناب موسیٰ نے جب اپنا عصا مارا، جو دریا شگاف ہوا، جو زمین دکھائی دی، تو اس وقت جو روشنی پہنچی، تو اس کے بعد پھر یہ پانی مل گیا، اس کے بعد دوبارہ سورج کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ عزیزان محترم، امام نے جواب تو دے دیا، لیکن جواب دینے کے بعد یہ بات ثابت کر دی کہ اے معاویہ، آخر تم زمین کے بارے میں جب نہیں جانتے تو تم آسمان کے بارے میں کیا جانا چاہتے ہیں؟ جب تم کو زمین کی خبر نہیں تو آسمان کی خبر تم کو کہاں سے ہوگی؟ ارے یہ تو فقط دعویٰ میرا بابا کر سکتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، انا مجھ سے سوال کرو، سلونی ان ترقی السما انا اعرف بها عن الارض، مجھ سے سوال کرو میں تم کو جواب دوں گا، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنوں ہی نے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت، ان کا علم، ان کا کمال، ان کے مرتبے کو نقل کیا، بلکہ اہل سنت کے لوگوں نے کتابوں میں بھی بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قدورت تو تھی کہ جس کو فضیلت کو نقل کر رہے تھے لیکن صدقے کی کھجوروں کا ذکر کر رہے تھے، صدقے کی کھجوروں کو ذکر کرنے کے لیے کرتے ہوئے تاکہ کچھ نہ کچھ فضیلت میں نقص آ جائے۔ اور یہ بھی علامہ اسقلانی نے اپنی کتاب میں فتح باری میں لکھا کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، کہ حسن تو وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کہاں سے؟ گہوارے میں لیٹے لیٹے۔ یعنی کہ بچپنے کا ذکر کیا کھجور صدقے کی کھجوروں کے ساتھ۔ میں کہوں گا کہ اس طریقے کی روایات، اس طریقے کی حدیثیں آنی چاہیے۔ اگر روایات اس طریقے کی نہ آئے تو پھر اس بچے کی فضیلت کس طریقے سے آشکار ہوگی؟ اگر
اگر جو ہے زلیخا نے یوسف کے کردار کے اوپر جو ہے وہ حرف زنی نہ کی ہوتی تو آخر گہوارے کا بچہ بولتا کیسے اور یوسف کی پاک دامنی ثابت کیسے ہوتی؟ اگر جناب مریم کے لوگوں نے جناب مریم کے اوپر تہمتیں نہ لگائی ہوتی تو جناب عیسیٰ کا کردار کیسے سامنے آتا؟ اسی طریقے سے اگر امام حسن کے اوپر صدقے کی کھجوروں کی روایتیں نہ لائی جاتی تو آخر امام حسن کی یہ بات کیسے آشکار ہوتی کہ امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ گہوارے میں لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اہل بیت کا خانوادہ، اہل بیت کے بچے وہ ہیں کہ جو علم لدنی کے ماہر و مالک ہوا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں آ کے تحصیل علم نہیں کرتے، یہ دنیا میں آنے کے بعد محتاج اس تحصیل نہیں ہو جاتے کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے لیے استاد کو تلاش کیا جائے اور استاد کے پاس لے کر کے جایا جائے اور اس کے بعد استاد ان کو تعلیم دے۔ یہ اہل بیت کے خانوادے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو علم لدنی لے کر کے آتے ہیں اور ان سے جو کچھ بھی جس زمانے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، چاہے بچپنا ہو یا جوانی ہو یا پیری و ضعیفی ہو، کسی بھی زمانے میں اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی جواب دیتے ہیں کہ انسان بالکل مطمئن ہو جائے، یا تو پھر ایسا جواب ہوتا ہے کہ ماضی میں کسی نبی نے اس کا جواب دے دیا ہو، ماضی میں کسی نبی نے اس کا جواب دیا ہو۔ جس طریقے سے کہ مناقب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آنے کے بعد مولا سے سوال کیا کہ مولا سے پہلے اس نے خلیفہ اول کا زمانہ ہے، خلیفہ اول سے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے حالت احرام میں شتر مرغ کا انڈا ابال کر کے کھا لیا، بھون کر کے کھا لیا، بتائیے کہ ہمارے اوپر واجب الکفارہ کیا ہوگا، ہم پہ کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ خلافت کی مسند پہ بیٹھ جانا آسان ہے لیکن جواب علمی دینا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کے کہ دیکھو میں خلافت کی امور میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہوں، لہذا فقہ کے مسائل کو جا کر کے ان سے پوچھ لو۔ بن عوف سے سوال کیا گیا، اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب سوال کرتے ہیں تو بن عوف نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی ان سوالوں کے جواب نہیں پتا، حقیقت تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچ جاؤ، تم کو وہاں سے جواب مل جائے گا۔ عزیزوں، جناب مولا کائنات کے پاس وہ سائل آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کو بھون کر کے کھا لیا، اب میرے اوپر کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے پھر وہی جناب امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بچے سے، میرے بیٹے سے سوال کر لو۔ عزیزوں، اس نے آنے کے بعد جب سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ تم نے جتنے انڈے حالت احرام میں تم نے شتر مرغ کے بھون کے کھائے ہیں اتنی ہی بہترین قسم کی اونٹنیوں کو تم حاملہ کرواؤ اور ان سے جو کچھ بھی بچے ہوں گے ان کو راہ خدا خانہ کعبہ میں اس کو ہدیہ کر دینا، نذر کر دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ امام نے جواب سن لیا، سائل نے جواب سن لیا۔ امام نے مسکرا کے پوچھا کہ میرے لال تم نے جواب تو بالکل صحیح دیا ہے لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ کچھ انڈے جو ہیں وہ خراب بھی تو نکل جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ ضائع بھی تو ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ بات کہی فوراً امام نے کہا کہ میرے بابا جس طریقے سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کچھ انڈے بھی تو خراب اور گندے نکل جاتے ہیں، کچھ انڈے بھی تو خراب اور گندے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی سائل نے یہ سوال سنا فوراً کہتا ہے کہ یہی جواب میں نے اپنی کتابوں پڑھا ہے کہ جناب سلیمان بن داؤد نے اپنے زمانے میں جواب دیا تھا۔ میں کہوں گا کہ اے سائل اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سوال کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اپنی معلومات کو لینے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ تیرے پاس سوال کا جواب موجود تھا کہ جو جناب سلیمان بن داؤد نے اپنے زمانے میں دیا تھا اور تیری کتاب میں وہ بات درج ہے، نقل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تو دیکھنے آیا تھا کہ اصل میں جانشین نبی رسول خدا کون ہے۔ یہ ہے کہ جو قاصبان جو خلافت کی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں کون ہے، تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ آنے والا سوال کرتا ہے اور اس بات میں انسان کو جانچ لیتا ہے اور پرکھ لیتا ہے کہ کون اصل جانشین رسول پیغمبر اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر ایک کو اس کے مستویٰ کے لحاظ سے جواب دیا کرتے ہیں۔ عزیزوں، بس آخر کی باتیں 4 سے 5 منٹ رہ گیا ہے کہ آپ کی زحمت تمام ہے۔ عزیزان محترم، ایک سائل نے آنے کے بعد جناب ابن عباس سے پوچھا
کہ اے ابن عباس یہ بتائیے کہ شاہد و مشہود سے مراد کون لوگ ہیں؟ جناب ابن عباس نے کہا کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اس کے بعد ابن عمر سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ شاہد و مشہود سے مراد کون لوگ ہیں، کیا ہے؟ آخر جو قرآن کہہ رہا ہے شاہد جو شاہد و مشہود کی باتیں کی گئیں یہ کس کے لیے کہا گیا؟ تو ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، مشہود سے مراد یوم قربان یعنی کہ 10 ذی الحجہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جواب قریب قریب ہے۔ اب اگر تیسرے انسان سے سوال کیا جائے گا تو وہ تیسرا انسان بھی اسی کے آس پاس کا جواب دے گا اور یہی کہے گا کہ یہ شاہد سے مراد روزے جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روزے قربان یا روزے عرفہ یا روزے عید قدیر، یعنی اسی کے آس پاس کا کوئی نہ کوئی جواب ہونا چاہیے، کیونکہ دو لوگوں کے جواب بالکل جو ہے وہ قریب قریب ہیں، مل رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب اس شخص نے آنے کے بعد امام حسن سے سوال کیا تو امام حسن علیہ السلام نے نہ تو روزے جمعہ کہا، نہ تو روزے عرفہ کہا، نہ تو روزے قربان کہا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد رسول اسلام ہے اور مشہود سے مراد روزے قیامت ہے۔ اب وہ شخص سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی وہاں پہ میں نے سوال کیا تو اس کو روزے جمعہ کہا گیا شاہد کو، اور مشہود سے مراد جب میں نے پوچھی تو مشہود سے مراد انہوں نے جو ہے وہ قیامت، انہوں نے کیا بتایا کہ روزے قربان یا روزے عرفہ ہے۔ جناب امام حسن نے کہا کہ میں نے جو تمہارے سامنے تم کو جواب دیا اس کو میں قرآن سے اس کی دلیل دیے دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا بتائیے کہ آخر اس سے مراد کیا ہے؟ تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہد سے مراد رسول اسلام ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، میں نے تم کو شاہد و بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ مشہود سے مراد کیا؟ کہا مشہود سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے، اس سے مراد روزے عرفہ نہیں ہے، اس سے مراد روزے قربان نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن اس سے مراد ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک یوم مجموع لہ ذالک وذالک یوم مشہود، کہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ دن کوئی اور دن نہیں بلکہ قیامت کا دن ہے۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، وہ شخص کہتا ہے ان تینوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد کہ جواب قول الحسن احسن، کہ امام حسن کا قول سب سے زیادہ بہترین قول ہے۔ میں کہوں گا کیوں نہ ان کا قول ہو، کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، یہ علم لدنی کے مالک و ماہر ہیں، یہ پیغمبران دین اسلام کے جواب رکھنے والے جواب یہ لوگ ہیں۔ چنانچہ کہ جس کے پاس پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام، پوری تاریخیں، پورے جوابات جس کی نظروں کے سامنے ہو تو وہ اس طریقے کے جواب دے سکتا ہے۔ جس نے کہیں جواب سن لیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ جواب میں کہیں ہیر و پھیر ہو جائے، کہیں آگے پیچھے ہو جائے۔ چنانچہ وہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ قول الحسن احسن، کہ امام حسن کا قول سب سے زیادہ بہترین قول ہے۔ عزیزان محترم، آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے کہا کہ اپنے اس فرزند کا نام تو رکھ دیجئے، تو امام نے فرمایا کہ رسول اسلام کے اوپر میں سبقت نہیں کر سکتا کسی اپنے بچے کے نام رکھنے میں۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام آئے تو پیغمبر اسلام سے آنے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول خدا آپ اس میرے بیٹے کا نام رکھ دیجئے۔ رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر سلام کہہ رہا ہے، اور سلام کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کا نام شبر رکھ دیجئے، کیونکہ جس طریقے سے موسیٰ سے ہارون کی نسبت تھی اسی طریقے سے آپ سے علی کی نسبت ہے، اس لیے ہارون کے دونوں بیٹوں کا نام شبر تھا اور شبیر تھا یا شبیر تھا، اسی لیے اپنے بچوں کا نام جو ہے شبر و شبیر رکھ دیجئے۔ عزیز و رسول خدا کہتے ہیں کہ لیکن جبرائیل یہ بتاؤ یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے اور ہم تو عربی زبان کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زبان عربی زبان ہے، تو آخر عربی زبان میں عبرانی زبان کا نام ہم کیوں رکھ لیں؟ تو جناب جبرائیل نے فوراً جواب یہ دیا کہ ہاں وہ عبرانی زبان کا نام ہے، لیکن شبر کا عربی میں معنی حسن ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھ دیجیے، اور جب دوسرا فرزند آپ کیا ہوگا تو اس کا نام شبر ہوگا، لہذا اس کا نام حسین رکھ دیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔